اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور جو کافر ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ اور جب تم انہیں نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن یہود و نصارہ اور ان مشرکین کی دوستی سے نفرت دلائی ہے جو دنیا کے سب سے افضل عمل یعنی اسلامی شریعت مطہرہ اور محکمہ پر، جو دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی پر مشتمل ہے، عمل کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے فاسد رائے اور جامد فکر کے مطابق اسے ہنسی اور کھیل قرار دیتے ہیں۔ اور ارشاد الہی ہے، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو اور کافروں کو، جیسا کہ فرمایا سورہ حج میں، لہٰذا تم بتوں کی پلیدی سے بچو، یعنی نہ اہل کتاب کو دوست بناؤ اور نہ کافر کو۔ کافر سے یہاں مراد مشرکین ہیں۔ ارشاد الہی ہے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں کو جو تمہارے اور تمہارے دین کے دشمن ہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ اگر تم اللہ کی اس شریعت پر ایمان رکھتے ہو جسے انہوں نے ہنسی مذاق قرار دے رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں۔ ہاں، اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، یعنی جب تم نماز کے لیے جو عقل و علم والوں کے لیے سب سے افضل عمل ہے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے، اللہ کی عبادت اور اس کی شریعت کے معنی کو نہیں سمجھتے، اور یہ اس شیطان کے پیروکار ہیں۔ جب اذان سنتا ہے تو شیطان بھاگ اٹھتا ہے، حتیٰ کہ اس کی ہوا خارج ہونے لگتی ہے تاکہ اذان کو سن نہ سکے، لیکن جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر آ جاتا ہے، اور جب نماز کے لیے اقامت ہونے لگتی ہے تو پھر بھاگ اٹھتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے والے آدمی کے دل میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کہتا ہے یہ بات یاد کرو، وہ بات یاد کرو، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو پہلے بھولی بسری ہوتی ہیں، اور آدمی ان باتوں میں اس طرح کھو جاتا ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں۔ چنانچہ جب کسی کو اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو وہ سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ امام ظاہری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اذان کا بھی ذکر فرمایا ہے، پھر انہوں نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔